جب مجھے دل کا دورہ پڑا، جیسے مولانا فرما رہے تھے، اس میں بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ دل کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے، 4۔ تو جو دورہ پڑتا ہے، یہ جو دل ہے، 2 اوپر ہوتے ہیں، 2 نیچے ہوتے ہیں، کبھی اس حصے پہ پڑتا ہے، کبھی اس حصے پہ، کبھی اس پر، کبھی اس پر۔ تو جس مریض کے 4 حصوں پر دل کا دورہ پڑ جائے وہ مر جاتا ہے، وہ بچتا نہیں ہے۔ وہ 98% اس کی موت ہوتی ہے، اور 2% لوگ بچتے ہیں۔ جو 2% بچتے ہیں پھر وہ معذور ہو جاتے ہیں کہ جب ٹھو ٹھو ٹھو، اللہ تمہیں نہ وہ حال دکھائے۔ دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، السعید من وعظ بغیرہ۔ تو 4 حصوں پر جب حملہ ہوتا ہے نا، تو پھر وہ دل جو نا ڈھیلا ہو جاتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اس کے جو اعصاب ہیں وہ یوں شکستہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ دل کو خون کو پمپ نہیں کر سکتا، تو پھر مریض کے پھیپھڑوں میں پانی بھرتا ہے، بیٹھے بیٹھے سانس چڑھتا ہے، بغیر کسی وجہ کے سانس پھولتا ہے، پھر وہ پل پل مرتا ہے اور پل پل جیتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت تھی، اس نے بھی میری موت نہیں لکھی تھی کہ قربان جاؤں میں۔ تبلیغ کے ایک جملے نے مجھے بڑا آسرا دیا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ جملہ میں نے نہ سنا ہوتا تو میں پاگل ہو جاتا، کہ میں نے 20 سال اپنے جسم پہ محنت کی۔ میں سست مولوی نہیں ہوں، میں 5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، میں پونا گھنٹہ یوگا ورزش کرتا ہوں جو پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اور پچھلے 20-25 سال سے میں صرف ایک وقت کھانا کھاتا ہوں۔ صبح ناشتہ کرتا ہوں، رات کو کھانا کھاتا ہوں، دوپہر کوئی چائے کا کپ پیتا ہوں، کوئی موسم کا 1 پھل کھاتا ہوں، اور اس میں بھی حلوے نہیں کھاتا، پراٹھے نہیں کھاتا، اور مٹھائیاں نہیں کھاتا، شربت نہیں پیتا، بوتلیں نہیں پیتا، اور دیسی شکر استعمال کرتا ہوں، شہد کا شربت پیتا ہوں۔ میری 20 برس کی یہ احتیاط تھی، اور اللہ نے یوں توڑ کے دکھایا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین۔ اللہ جو چاہے کر دے، تو کر احتیاطاں۔ میں ہر وقت کہتا تھا یہ میرا ساتھی بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یہ بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا، یہ بڑا بد پرہیز ہے، اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ او ہن میں پراٹھے کھاتی جان دیں اسی رہ گیا سے۔ ہمارے ایک ساتھی اب 65 سال کا ہو گیا ہے، 20 پراٹھے ناشتے میں، 25 روٹیاں دوپہر، 25 روٹیاں رات۔ لے آؤ ڈاکٹر انو، ہن لے آؤ ڈاکٹری دا کرو حساب کتاب۔ اور اسے اب نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ دل کا مرض ہے، اور اب وہ 65 سال ہوں مر بھی جاوے تو کیڑی گل ہے، 65 سال تو ہو گئے۔ 10 پراٹھے کھائے، گیا، اس کا دوست تھا تھانے دار، ان کا راؤ صاحب رنگڑ ہے، راؤ صاحب ناشتہ کرو گے؟ کروا دو بھائی۔ تو اس نے باورچی کا بھائی ناشتہ کراؤ۔ تو اس نے کہا سائیں کتنے پراٹھے پکاواں؟ اس نے کہا تو لئی آ گھن اول گنسائیں بعد وچ۔ اب اس نے تھانے دار کے لیے آٹا گوندا ہوا تھا، ایک دو پراٹھے کے لحاظ سے 2-4 نوکروں کے، تو اس نے 10 پراٹھے تیار کر کے دیے، اور وہ 10 کے 10 کھا گیا۔ تو اوپر سے آیا تھانے دار، اس نے کہا راؤ صاحب ناشتہ ہوگا؟ ادھورا ہوا بھائی، ادھورا۔ تو اس نے باورچی کو ڈانٹا، بے وقوف، تو نے راؤ صاحب کو ناشتہ نہیں کرا؟ کہا جی ڈا کھادی بیٹھا، ہور کتھوں کھواؤں۔ اس کے بعد دونوں تھانے گئے، تھانے کو 2 گھنٹے تھانے کا کام کاروائی چل رہی ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ایک پکوڑے بیچنے والا آ گیا۔ تو تھانے دار کہتا ہے راؤ صاحب اس کے پکوڑے بڑے اچھے ہوتے ہیں، کھاؤ گے؟ کہ بھائی کھلا دو۔ کہا بھائی ذرا وے راؤ صاحب کو پکوڑے تول دے۔ کہا جناب کتنے تولوں؟ کہا کرما اللہ سارا تھال ہو رہا کرو، تولنا نہیں، تھال تول۔ وہ کتنے تھے؟ 5 کلو پکوڑے 10 پراٹھے کے بعد سارے کھا گئے، سارے۔ جعلی نوس بھی فیل ہے یہاں۔ اور میں 20 برس کی احتیاطیں کر 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 صدیوں سے دل ٹوٹتا آیا۔ دل کا یہی بس رونا ہے، جب تک چاہا دل سے کھیلا اور جب چاہا توڑ دیا۔ ایسا ٹوٹا کہ 9 ڈاکٹر 9 کے 9 نا امید مایوس کہ مولوی صاحب
सब कुछ होने का यकीन, मखलूक से अल्लाह के बगैर कुछ न होने का यकीन। तो मुझे ये तसल्ली हुई कि तारिक जमील तेरी 20 साल मेहनत मखलूक थी, और मखलूक से नफा तभी होता जब अल्लाह चाहता है, अल्लाह ना चाहे तो क्या हो सकता। नहीं चाहा मेरे अल्लाह ने तो इसने मुझे तसल्ली दे दी, वरना मैं तो पागल हो जाता कि मुझे हुआ क्यों है, मुझे हुआ क्यों है, मैं तो इतनी मेहनत की है, फिर मुझे हुआ क्यों है। फिर जब सारे असबाब अल्लाह ने तोड़ दिए और मौत की परछाइयां मुझे दिखा दी, मैंने 40 साल हुए हैं मैंने दुनिया का कारोबार नहीं किया है, सिर्फ 4 महीने जिम्मेदारा कराया है जिंदगी में। 1984 में 4 महीने अपनी कपास काश्त करवाई है, इसके बाद मैंने कभी बिला वास्ता दुनिया का काम आज तक नहीं किया। अल्लाह ने वरासती तौर पर जो कुछ दिया उसको संभालने के लिए निजाम बनाया है। मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी कोई एक थैले की तिजारत नहीं, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करता हूं कि कहीं तबलीग बदनाम ना हो जाए और कहीं कोई ऐसी ऊंच नीच ना हो जाए कि अल्लाह के नेक बंदों पर हर्फ आ जाए कि मुझे भी लोग अब नेक समझने लग गए हैं, तो कहीं किसी मेरी वजह से कोई हर्फ ना आ जाए किसी पर। तो जो अल्लाह ने मुझे वरासती तौर पर दिया है मैं उसी को सबर शुक्र के साथ खाता हूं, इस्तेमाल करता हूं, उसी की अता है। आज ले ले, कल ले ले, परसों ले ले, कौन सा कोई अपनी ताकत से बनाता है। लेकिन और 40 बरस दीन में लगा, पढ़ा भी, पढ़ाया भी, फिरा भी, फिराया भी, लेकिन मेरे रब की इज्जत की कसम जो दुनिया की हकारत मैं दिल के दौरे के दौरान समझा, मैं बुखारी पढ़ा के भी नहीं समझा, मैं सूरत क़यामत पढ़ा के भी नहीं समझा, मैं सूरह वाक़िया को बयान करके भी नहीं समझा हूं कि हाँ तारिक जमील बस यही जिंदगी है, यही जिंदगी, ये हल्ले, ये गुल्ले, ये शोहरत, ये इज्जत, बस एक सांस टूट और सब पर है, धोखे का घर है, मकड़ी का जाला है। बयान करने में मैंने इसे लाखों दफा ये जुमला दोहराया है, मेरे बयानात में जुमला बकसरत मिलता है, पर मेरे रब की कसम दिल कभी नहीं बोला था कि ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। और जब मेरे अल्लाह ने दिल पे अपने अमर को नाजिल किया तो मेरा दिल बोला, मेरा दिल बोला, मेरा दिल बोला, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। मैं एक रियाजी का कायदा बयान किया करता हूं, बयानों में बहुत ज्यादा उससे एक मिसाल लाया करता हूं कि बड़े से बड़े अदद को सिफर से जरब दो तो सिफर हो जाता है। 100 जरब सिफर भी सिफर है, और अरब खरब जरब सिफर भी सिफर है, करोड़ जरब सिफर भी सिफर है। ऐसे ही सारी जिंदगी की इज्जत और शोहरत और दौलत और माल और मता और उरूज और बुलंदियां और रिस्क और धन और जमाल और जलाल और हैबत और जबरूत, जरब मौत सिफर, जरब मौत सिफर, सिकंदरी जरब मौत सिफर, चंगेजी जरब मौत सिफर, फिरौनियत जरब मौत सिफर, कारूनियत जरब मौत सिफर, बनु उमैया का जलाल जरब मौत सिफर, बनु अब्बास का जमाल जरब मौत सिफर, शाहान मुगलिया का ठाठ बाट जरब मौत सिफर। ये भी बस जबान ही कहा करते थे, उस दिन मेरा दिल बोला तारिक जमील जरब मौत सिफर, 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 कुछ याद नहीं था। बस एक हदीस का आसरा था, जो मैं बयान करने लगा तो कुछ अपना हाल भी बता दिया। ये एक हदीस मेरे लिए बहुत बड़ा आसरा बनी हुई थी। और एक बात, मुझे ये हसरत उस वक्त थी, न बीवी याद, न बच्चे, न औलाद, मुझे हसरत उन घड़ियों पर थी जो गफलत में गुजर गईं। हाय काश मेरा वो वक्त भी गफलत में न गुजरा होता तो आज कुछ और सरमाया भी मेरे पास होता। क्योंकि इस मरज में आदमी मौत और जिंदगी के बीच में चल रहा होता है। बाकी अमराज में तो जिंदगी की उम्मीद गालिब होती है, लेकिन यहां मौत गालिब होती है और जिंदगी के बचने के आसार कम होते हैं। और जिस किस्म का मुझे दौरा पड़ा था उसमें तो ये मौत लाजमी नजर आ रही थी। नो डॉक्टर के जिम्मे है मरते हुए मरीज को भी कहे इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, ताकि वो हौसला ना हारे। मेरा भाई मेरे पास क्या आता, एक तरफ खड़े होकर आंसू बहा रहा था, और 9 डॉक्टरों में से एक मुझे फूटे मुंह से नहीं कह रहा था मौल साहब इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। उन पर दहशत तारी थी मेरे अटैक की,
اور خوف طاری تھا، اور وہ منتظر تھے کہ اب ختم اب ختم اب ختم۔ تو اس وقت جو مجھے غم اور دکھ تھا وہ مرنے کا نہیں تھا، وہ اس بات کا غم تھا کہ فلاں فلاں گھڑیاں میری غفلت میں گزر گئی، فلاں فلاں راتیں میں رات نہ اٹھ سکا، میں تہجد نہ پڑھ سکا، میں سوتا رہ گیا، میں تلاوت نہ کر سکا، میں ذکر نہ کر سکا۔ ہائے کاش وہ بھی میرے پاس آج سرمایہ ہوتا تو میں کچھ زیادہ اللہ کے بارگاہ میں کما کے کمائی پیش کر سکتا۔ وہ دکھ درد مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا، پہلی دفعہ مویاں دی گل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو۔ پہلی دفعہ مجھے ہائے میں نے اتنا وقت ضائع کیا۔ اور پھر مجھے وہ لوگ بڑے عقل مند نظر آئے جو اللہ کو مطلوب بنا کے چل رہے ہیں۔ میں کہا واہ واہ کتنے عقل مند لوگ ہیں جن کا مطلوب اللہ ہے کہ وہ مر کے انہیں مل جائے گا، اور کتنے نادان ہیں جو دنیا کو مطلوب بنا کے دوڑ لگا رہے ہیں کہ ابھی مر جائیں تو ان کا مطلوب ان کو چھوڑ کے گیا۔ فَخُذْ مَا أَرَدْتَ الْآنَ مِنِّي فَإِنَّنِي سَيُسْلَكُ بِي فِي مَحْيَلٍ مِّن مَحَائِلِي۔ لے لے مجھ سے جو لینا ہے، مرنے سے پہلے تو مر گیا تو میں پرایا ہو جاؤں گا۔ ہائے ہائے، تو ایک میں اللہ سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ تیرا ایک فرمان پہنچا ہے۔ ایک تھوڑی سی تسلی تھی، تھوڑی سی تسلی اس ایک طرف سے یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی میں غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی برائی بیان نہیں کرتا، میری مجلس میں کسی کو غیبت کرنے کی جرت نہیں۔ کوئی مجھ سے بھی بڑا زوردار آ کے کر دے جسے میں روک نہ سکوں تو میں اس کی قسم نہیں کھاتا ہوں، لیکن میرے برابر کا، مجھ سے چھوٹا، میرے پاس بیٹھنے والے، ان کو یہ جرت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی برائی میرے سامنے کر لیں۔ میرے بچے میرے پیٹھ پیچھے کچھ کرے تو کریں، ان کو میرے سامنے یہ جرت نہیں ہے۔ میرے گھر میں کسی کی کمی کا تذکرہ نہیں ہوتا، میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، نہیں سنتا۔ اس وجہ سے میرا دل مسلمانوں کے بغض سے پاک ہے، میرے دل میں کسی کا بغض نہیں۔ جنہوں نے میرے خلاف کتابیں لکھی، میرا دل ان سے بھی آج تک صاف اور پاک ہے۔ ان کے بارے میں بھی میرے دل میں کبھی ایک رائی کے برابر میل نہیں آیا۔ یہ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے یہ دولت ملی، مجھے اور کسی سے یہ دولت، میں ان کی صحبت میں 12 برس رہا تو یہ تحفہ مجھے اس بندے کی طفیل ملا ہے کہ ان کی محفل میں کسی کی غیبت نہیں ہوتی تھی، نہ وہ اپنی تعریف سنتے تھے نہ کسی کی کمی سنتے تھے۔ تو میں نے زندگی میں پہلا مشائخ ہیں، یہ کیسا شیخ ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے محفل میں کسی کی کمی کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ چیز مجھے اپنانی چاہیے۔ عبادات میں تو میں بہت کمزور ہوں، فرض مشکل سے پڑے جاتے ہیں، تو شاید اخلاقیات سے کچھ مل جائے تو اس طرف سے کوئی ٹاکی لگ جائے تو لگ جائے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تم اخلاق اچھے کر لو تو رات کے شب بیدار اور دن کے روزے دار سے بھی آگے نکل سکتے۔ ایک حدیث وہ جس پر یہ سارا آپ کو تھوڑی سی اپنے آپ بیتی بھی سنا دی، اس میں بھی سبق ہیں، اس میں بھی سبق۔ یہ دنیا بڑی بے ثبات ہے، بڑی بے ثبات، بڑی بے ثبات۔ موتو قبل ان تموتو، ہائے 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 ہائے۔ یہ حدیث بھی مجھے اسی وقت سمجھ میں آئی ہے کہ اب میں مر جاؤں تو مجھے کوئی گالیاں دے تو میرے اوپر کیا اثر ہوگا، اور میرے اوپر کوئی ڈھول بجائے تو مجھے کیا اثر ہوگا۔ تو کہا ایسے ہی ہو جاؤ، لوگوں کی مدح اور ذم سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا ہر وقت کا مطلوب بناؤ۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے جب کوئی شخص مرتا ہے، کوئی عورت مرتی ہے، کوئی مرد مرتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ عورت بہت غلط ہے، یہ مرد بہت غلط ہے، لیکن محلے کے لوگ کہنا شروع کرتے ہیں بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی، اور محلے کے لوگ کہتے ہیں بڑے نیک آدمی تھے،
یہ تو بڑے عالم تھے، یہ تو بڑے واعظ تھے، یہ تو ساری زندگی حدیث پڑھاتے رہے، یہ تو ساری زندگی دارالافتاء میں بیٹھے رہے، یہ تو ساری زندگی اللہ کا کام کرتے رہے، یہ تو ساری زندگی مسجد کو آباد کرتے رہے، یہ تو ہر سال حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے۔ یہ خیر کے کلمات لوگوں کی زبان پر چالو ہو جاتے ہیں، چونکہ اندر کو تو اللہ کے سوا جانتا کوئی نہیں۔ تو جب اس بندے کی پیشی ہوتی ہے اللہ کے دربار میں، اس کی روح جب پیش ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط ہے، لیکن میرے بندے تیرے بارے میں اچھی گواہی دے رہے ہیں، تو میں اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا، اپنے علم پہ نہیں کرتا، اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ تو یہ میں نے اللہ سے بڑی بات کی، میں نے کہا یا اللہ تجھے یاد تو بھولے کو کروایا جاتا ہے نا، مجھے یاد کراؤ کہ میں کچھ بھول جاتا ہوں، کچھ یاد رکھتا ہوں۔ تو بھولا ہوا نہیں ہے، تو بھولا ہوا نہیں ہے، تجھے تو میں واسطہ دیتا ہوں تیرے اپنے بول کا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی 2 نمبری آ جائے جب ان کو پیدا کرنا چاہا تو مٹی نہیں اکٹھی کی، پتلا نہیں بنوایا، 40 سال اس کو زمین پہ نہیں ڈالا، اس کو بعد میں زندہ کر کے کپڑے نہیں پہنائے، سوتے میں بنایا، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ حوا کیسے بنی ہے، پسلی سے بنایا۔ یہ تو ایک بات کی طرف اشارہ ہے جو میں بھی بتانے لگا ہوں، یہ نہیں کہ آدم کی پسلی پھاڑ کے اس میں سے اماں کو نکالا، نہیں، یہ پسلی سے نکالا، ادھر الٹے ہاتھ کی پسلی جو دل کے نیچے ہے کا عورت کو اللہ نے وہاں سے نکالا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ عورت ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، خالہ کے روپ میں، پھوپھی کے روپ میں، تائی چاچی، ہر روپ میں یہ دل میں جگہ رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے لیے دل میں جگہ بناؤ، اسے صرف لذت کی چیز نہ بناؤ، اسے پاؤں کی ٹھوکر نہ بناؤ، اسے عزت و احترام بخشو۔ میرے نبی نے فرمایا اطلب الجار قبل الدار، ملتان میں گھر بنانا ہونا تو پہلے پڑوسی دیکھ لینا کیسا ہے، پڑوس اچھا ہو تو گھر بنانا، نہیں تو کسی اور جگہ چلے جانا۔ جہاں چند سال رہنا ہے وہاں بھی کہا اچھا پڑوسی دیکھو، اچھا ہے تو وہاں گھر بناؤ، حالانکہ یہ بھی مر جائے گا وہ بھی مر جائے گا، مجھے پڑوس چاہیے آخرت میں اعلیٰ درجے کا۔ تو تمہیں عجب سناؤں، میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے جنت میں، اور وہ اور میں پڑوسی بن جائیں، تو 2 کام کرنے پڑیں گے، ایک اخلاق اچھے کرے، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ ان من اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا والطفکم باہلہ۔ اخلاق اچھے بعض لوگ باہر بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، بیویوں کے ساتھ انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا پنجاب کا ذمہ دار تقریباً 100% ایسے ہیں، ڈیرے میں اتنے مہمان نواز، اتنے بچھنے والے مہمان کے آگے رات 12 بجے بھی مہمان آتا تھا تو میرا باپ خوش ہوتا تھا کہ شکر ہے مہمان آ گیا۔ ایک دن ڈیرے میں پریشان بیٹھا، میں نے پوچھا کیا کی گل ہے، کیوں بیٹھے ہو پریشان؟ کہ پتر ہفتہ ہو گیا مہمان کوئی نہیں آیا۔ لیکن گھروں میں انتہائی جابر، انتہائی رسیلے، انتہائی بدتمیز۔ تو میرے نبی نے بیوی کے سلوک کو الگ ذکر کیا کہ اگر قیامت میں میرے قریب گھر چاہتے ہو تو ایک اخلاق اچھے بناؤ، ایک بیوی سے اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہذہ میں یہ اشارے ہیں کہ عورت محبت سے چلنے والی چیز، یہ ماں ہو، دیکھو میں بنانے کی بات کر رہا تھا، ایسے پیدا کیا کہ نہ آدم کو پتا نہ فرشتوں کو پتا، آنکھ کھلی تو ایک وجود ہے سامنے۔ ویسے ابا آدم جنت میں اداس ہی پھرتے تھے، دل ہی نہیں لگتا تھا، جب اماں ویکھی تو ٹپ ہے، ہون تو چاس آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تیری بیوی ہے۔ کہا بسم اللہ بسم اللہ۔ آگے جو بڑھے تو اللہ نے کہا مہر تو ادا کر۔ کہا کیا مہر دوں؟ کا میرے آخری نبی پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہی مہر ہے، یہی مہر ہے تیرا۔
تو ایسے پردوں میں بنایا کہ خبر بھی نہیں لگنے دی کہ میں نے کیسے بنایا ہے. پھر ماں ہے تو میرے نبی نے کہا، ابن جوزی نے اس کی روایت کو کتاب البر والصلہ میں نقل کیا، مجھ سے عام طور پہ پوچھ یہ کہاں ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کتابیں تو کچھ چیزیں نظر آ جاتی ہیں، تو پھر وہ حیران ہو کر کہتے ہیں ہم نے تو نہیں پڑھا، 2-4 دن تسی بھی پڑھ لو تو تمہیں پتہ لگ جائے گا. کتاب البر والصلہ، مطلب میں کوئی اپنے مطالعے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بڑے بول سے بچائے، میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میری بات کا غلط مطلب نہ لینا، میں نے کسی دور میں پڑھا، اپنی جان کے ساتھ انصاف کیا، لیکن اب میرا پڑھنا ختم ہے، نہ صحت اجازت دیتی ہے اور نہ لوگ اجازت دیتے ہیں، تھک ہار کے گرتا ہوں. جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں یہ بھولی بسری یادوں میں سے کچھ یادیں تمہیں بتا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور پھر میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان. پھر فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. پھر فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، اس نے ان کی پرورش کر کے شادی کی، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہو گیا، 2 انگلیاں ملا دی. ایک نے کہا 2 ہوں، کا 2 کے لیے بھی یہی بشارت ہے. ایک نے کہا اگر 1 بیٹی ہو، کا 1 کے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ وہ جنت. 10 بچوں کی شادی کرو اجر ہے، جنت کا وعدہ نہیں. یہاں جنت بھی ہے اور قرب نبوت بھی ہے. وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا. باپ کی وراثت میں لوگ نہیں دیتے بہنوں کو حصہ. سندھ، پنجاب، بلوچستان میں نے دیکھ لیا، سرحد میں نیک سے نیک لوگ بھی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں جمال خان لغاری کو جنت میں دیکھتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ جمال خان لغاری یہ موجودہ جو فاروق خان کا پردادا، کہ میں جمال خان لغاری کو جنت میں دیکھتا ہوں، کیا بات؟ دادا، اس کا دادا. تو انہوں نے کہا جی نمازی تھا. کہا نہیں کوئی اور سبب ہے، کوئی اور سبب. کہا جی بیٹیوں کو وراثت میں حق دے کر گیا تھا. کہاں یہی سبب ہے جس کی وجہ سے جنت میں گیا. اللہ لاہوری کا کشف تو مشہور ہے نا. میں اپنے باغ میں سے شہد اتروایا، اب تو نظر ہی کہیں نہیں آتا سپرے کی وجہ سے. مولانا جمشید صاحب میرے استاد ہیں، میں ان کی خدمت میں لے گیا. میں یہ بات ہے کوئی 76-77 کی، جب 5 روپے کی شہد کی پوری بوتل آ جاتی تھی. تو میں نے کہا جی یہ میں شہد آپ کی خدمت میں لایا ہوں. فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میں اپنے باغ سے لایا ہوں. تو مجھ سے فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ 1 شہد بوتل. اس سوال کا کیا مطلب تھا؟ اگر حصہ نہیں دیا تو اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی. 2 بھائی، تو 2 بھائی تھے، بہن تھی ایک، ہوئی تھی مر گئی تھی بچپن میں، تو 2 بھائی تھے بس، ساری جائیداد 2 بھائیوں کی. ہوتی تو کوئی نہ دیتے. پھر کہنے لگے اچھا یہ بتا تیرے دادے نے تیری اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا اس نے میں جمعہ ہی کوئی نہ، مجھے پتہ ہی نہیں، میرے جمنے سے پہلے کے سوال تو نہ کریں آپ مجھ سے. تو پھر مسکرائے، فرمایا اچھا رکھ دو. بہنوں کو حصہ دینا اتنا ضروری ہے، سارا رزق حرام ہو جاتا ہے. آج کوئی بہن بھائی سے مانگ نہیں سکتی بیچارے، کہتے بے غیرت ہو گئی ہے. بے غیرت تو خود ہے جو بہن کا حق کھا بیٹھا ہے. کتنے ہمارے ذمہ دار کم وقت، انہوں نے عدالتوں میں حلفیہ بیان دے دیا ہماری بیٹی ہے ہی کوئی نہیں، اور ساری جائیدادیں بیٹوں کے نام کروائیں. اور میں نے آنکھوں سے دیکھا بیٹوں نے گھروں سے باہر نکال کے دھکے دے کے بھگا دیا. میاں چنوں میں سسک کے زندگی گزری. تو جس کو 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا تو اس پر جنت واجب ہو گئی ہر روپ میں. ہذہ قل ہذہ، یہ تبلیغ فتوے کا کام نہیں ہے. فتویٰ دارالافتاء کی چیز ہے، مسائل یہ دارالتدریس کی چیز ہے. یہ ممبر اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو الفت و محبت کے پھول بکھیرنے کے لیے ہے. شرابی کی بھی عزت کرو، احترام کرو، شاید توبہ کر جائے. ہذہ سبیلی
پھر سبیل سبل سے ہے، سبل بارش کو کہتے ہیں، جیسے بارش کا پانی سب سے مزیدار، سب سے پاکیزہ، یہ دعوت کا کام سب سے مزیدار، سب سے پاکیزہ، جیسے بارش مردہ زمین زندہ کرتی ہے، یہ دعوت کا کام مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، جیسے بارش زمین کے شگاف، پھٹے ہوئے شگاف، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، شگاف پڑ گئے، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، زمین بنجر ہو گئی، بارش آئی آباد ہو گئی۔ ایسے ہی بنجر دل پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے یہ دعوت کا کام۔ جیسے قوس و قزح کے رنگ سے دنیا حسین ہو جاتی ہے، ایسے ہی دعوت کے رنگ سے انسانیت حسین ہو جاتی ہے۔ جیسے بارش کے پانی سے زمین لہلہا جاتی ہے، دعوت کی محنت سے دلوں کی زمین لہلہا جاتی ہے۔ جیسے بارش سے بہار آ جاتی ہے، ایسے ہی دعوت کے کام سے ویران سینوں میں ایمان کی بہار آ جاتی ہے۔ ہذہ سبیلی، اب اس کو جوڑ دو، اب دونوں میں نے الگ الگ کر دیا، اب اس کو میں جوڑ کے کہتا ہوں، قل ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ۔ ایک تو ہے خبر، یہ خبر نہیں ہے، صرف خبر نہیں ہے، بلکہ اس میں فخر بھی ہے، فخر۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو یہ لہجہ سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کتاب نہیں ہے، قرآن کلام ہے، کلام کو لکھا گیا ہے، لکھنے کی وجہ سے کتاب ہے، زندہ رب کا کلام ہے، زندہ مالک کا کلام ہے، جس میں اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے، لطافت بھی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، ہیبت بھی ہے، جبروت بھی ہے، بشارت بھی ہے، انذار بھی ہے، ان سارا ایک حسن و جمال کا مجموعہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میں نئی گاڑی خرید کے آتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے نئی۔ جب میں سزوکی پہ ہوتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے، پھر میں کہتا ہوں بس اپنی ہے۔ ہاں جی بات جی، شکر ہے جی، چلو سواری تو ہے جی، شکر ہے جی۔ کبھی سزوکی والا نہیں کہا میری گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہوگا یہ میری گاڑی ہے۔ یہ لہجہ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو ہذہ سبیلی میں ہے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ لہجہ ہے یہاں۔ یہ لہجے میں تفسیروں سے نہیں سمجھا، بدوؤں کی صحبت سے سمجھا، اہل زبان کے ساتھ بہت عرصہ رہنے کو ملا، تو ان کے ساتھ رہ کر میں لہجے سمجھاؤں کہ یہ کیسے، کس لفظ کو کیسے بولتے ہیں، کس لہجے میں بولتے ہیں۔ تفسیر تو لفظ کا ترجمہ بتاتی، لہجہ تو نہیں بتا سکتی۔ ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ۔ کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی، میری امت بھی۔ تو یہ صرف کوئی تبلیغی جماعت کا نظام تھوڑا ہی ہے، یہ تو ہر کلمہ گو کے لیے اللہ کہہ رہا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو میرے پیچھے چل رہے ہیں قولاً یا فعلاً، ان سب کا یہی راستہ ہے۔ عَلَى بَصِيرَةٍ، یہاں سواری کیا ہے؟ بصیرت، پیسہ نہیں، ملک نہیں، مال نہیں۔ اپنے مدرسوں میں دیکھ لو، فقراء پڑھنے والے، فقراء پڑھانے والے، فاقہ مست پڑھانے والے، اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو، فاقہ مستوں نے دین کی خدمت جو کی ہے، مالداروں نے نہیں کی ہے۔ علی بصیرہ، یہ دعوت کا کام تم یہ نہ سمجھو کہ جیب میں پیسہ نہیں، چلہ کیسے لگے گا، سال کیسے لگے گا، تمہارے ذمہ قدم اٹھانا ہے، انتظام اللہ کرتا ہے، اس کے غیبی خزانے بھرے پڑے ہیں۔ علی بصیرہ، اس کا زیور، اس کا زادرہ بصیرت ہے، بصیرت۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا من اتبعنی۔ وسبحان اللہ، وسبحان اللہ کا کیا مطلب؟ وما انا من المشرکین۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دعوت کو یوں اٹھایا اللہ نے، یوں اٹھایا، اور عرشوں تک یہ ہے میرا راستہ۔ میں ڈاکٹر ہوں، کہتا جی میں چپڑاسی ہوں، لہجے میں فرق آ جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا گورنمنٹ کالج لاہور، میں ریمنڈ پڑھتا تھا، وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں، انہیں کو چھوڑ کے میں ادھر آیا تو میں ان کو ملنے چلا گیا۔ تو نیو ہاسٹل ضلع کچہری کے سامنے ہے، وہ وہاں چلے گئے تھے،
ایک ہمارا دوست ظہیر اس کا نام تھا، وہ میڈیکل کالج میں چلا گیا کنگ ایڈورڈ میں، تو میں آیا تو انہوں نے میری خاطر وہ کینٹین کے آگے ہم نے کرسیاں لگائیں، میز لگائے، انہوں نے میرا بڑا اکرام کیا. تو ظہیر میرے سامنے بیٹھا تھا، میں اس کے سامنے بیٹھا تھا، تو وہ یوں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. تو مجھ سے کہنے لگا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں رائمنڈ مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حالانکہ اس کو میرا پورا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و احسان سے، اپنے فضل و احسان سے، اپنے عنایت و کرم سے مجھے ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں پیدا کیا ہے. لیکن مولوی کا لفظ ایک گالی تھی 70 کی دہائی میں. روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ تو ویسے بیٹھا تھا، یوں ہو کر کہنے لگا میں ڈاکٹر ہوں، ہذہ سبیلی. اب سمجھو، میں ڈاکٹر ہوں. یہ اس کی میری آخری ملاقات تھی، اس کے بعد کبھی نہیں ملا، پتہ نہیں کدھر ہے، زندہ مر گیا. لیکن ڈاکٹر کیا ہے؟ پیشاب ٹیسٹ ہو رہا ہے جی، پخانہ ٹیسٹ ہو رہا. ہم اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، وہ چاہتے ویندے بیٹھے ہوں دن. یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، پخانہ ٹیسٹ ہو رہا. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرا نصیب اللہ، نہ میں خود میرا ارادہ، نہ میری ماں کا ارادہ، نہ میرے باپ کا ارادہ، نہ میرا خاندانی پس منظر. مولانا حنیف صاحب کو اللہ نے منصب بخشا تو ایک خاندانی پس منظر ہے، ایک پیچھے سلسلہ ہے. ہم تو بالکل گنواروں کی اولاد، نادان. مولوی ہمارے گاؤں میں کمی ہوتا تھا، کمی. تو مجھے اس تصویر میں دیکھتے تھے جب 70 کی دہائی میں. اب تو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے کہاں کہاں سے اللہ نے نظام تبدیل کر کے دکھا دی. تو اللہ نے دعوت کو یہاں کھڑا کیا تو کہیں داعی متکبر نہ ہو جائے، کہیں داعی میں فخر نہ آ جائے، کہیں دعوت دینے والا عجب کا شکار نہ ہو جائے اور کر کے بھی برباد نہ ہو جائے. تو وسبحان اللہ، وسبحان اللہ. کیا مطلب؟ کہ یا اللہ میں کہاں اور تیری دعوت اللہ کہاں، میں اس کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. وسبحان اللہ، میں تیری دعوت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. میں تیری دعوت کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. وسبحان اللہ. تو کہاں تک تو کر رہا ہے کہ وما انا من المشرکین. مولانا پاس نمبر کتنے ہیں وفاق میں؟ 40. جو 40 نمبر پہ پاس ہوتا ہے اس کو فیل ہونے کا تانا تو نہیں دے سکتے، لیکن کوئی پاس ہونے کا فخر بھی کوئی نہیں ہے جی. 33 نمبر والا چھپتا پھرتا ہوتا ہے کہ میں کیویں دسا میں پاس ہویا. جو 3rd ڈویژن میں پاس ہوتا ہے اس سے پوچھو نا کتنی کون سی ڈویژن ہے، بس یہ ہو گئے پال ہو گئے. جو 1st ڈویژن لیتا کہتا میں 1st ڈویژن ہے، میرے 890 نمبر ہیں. اور جس نے 33 نمبر لیے ہیں اس میں فخر نہیں ہوتا ہے. وما انا من المشرکین اسلام میں 33 نمبر ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، میرے اندر ہر عیب ہے سوائے ایک کے. ایک اور واقعہ سناؤں پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید واضح ہو گئے. ہماری جماعت گئی چونیا، تو ہمیں لوگوں نے کہا چودھری حاکم کو توبہ کرواؤ تو تبلیغ کو مانے. چودھری حاکم ایک ذمہ دار تھا، ڈاکو رکھے ہوئے، قاتل رکھے ہوئے، شراب کے اڈے، قبضے گروپ، ہر عیب چودھری حاکم، ہر عیب کا مجموعہ چودھری حاکم. فوت ہو گئے اس لیے کھل کے بتا رہا ہوں. زندہ ہو تو نام نہ لیتا، مر گیا بیچارہ، لیکن توبہ کر کے مرا. تو ہم نے جماعت بھیجی کہ جاؤ بھی چودھری حاکم کو وصول کر کے لاؤ. تو ہمارے 3-4 ساتھی گئے، 2 گاڑیاں گئیں. تو انہوں نے جا کے پتہ نہیں کیا بات کی اللہ جانے، لیکن اس کو لے کر آئے. 6 فٹ سے اوپر قد، اتنا چہرہ دگنا مجھ سے چہروں سے، اور بڑی بڑی مونچھ اور لمبا کرتا اور تہمت کی ڈگ وہ نیچے تک، اور تہمت جھاڑو دیتا ہوا پیچھے.
بالکل وہ ایک حاکم کی تصویر تھا، مردانہ وجاہت عجب تھی اس کے اندر. تو انہیں میرے آگے بٹھا دیا. میں اس وقت اس سے بھی زیادہ کمزور تھا، تو لگے جی میں ہاتھ دے کو چڑا بہ گیا ہوئے. میں کہا یہ تو میری تو شخصیت ہی اس کے سامنے دب گئی ہے، تو یہ میری بات کا اثر کیا لے گا. خیر اللہ نے کرم کیا، پتہ نہیں میں نے کیا بات کی مجھے یاد نہیں ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا. اور 15-20 منٹ کی بات ہوئی تو اس کی آنکھیں بھر گئیں. تو پھر اب وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک میں شرک نہیں کیتا باقی ہر گناہ کیتا ہے، میری بھی کوئی بخشش ہو جیسی. وما انا من المشرکین. یا اللہ دعوت اللہ بہت عظیم کام ہے، پر میں صرف 33 نمبر والا ہوں، 33 نمبر والا ہوں، تاکہ عمل کا فخر بھی نہ آئے کہ جیسے پیسے سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے ایسے ہی نیکی سے بھی تکبر آتا ہے. تو اس تکبر سے بچانے کے لیے اللہ نے کہا آخوا سبحان اللہ، کوئی ہے تیرے رب کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ وہ سبوح قدوس ہے، میں انسان ہوں، میرا علم محدود ہے، میں تیری تعریف کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں. ہاں اتنا ہے کہ میں نے کام نہیں چھوڑا، کام میں نے ضرور کیا ہے، 33 نمبر والا کام کیا ہے. یہ آیت پوری کی پوری آپ کو دعوت اللہ کا منصب بھی بتاتی ہے، آپ کی ذمہ داری بھی بتاتی ہے، اور اس دعوت کے دیتے دیتے بھی اندر میں اٹھنے والے شیطانی حملوں سے بھی بچاتی ہے. یہ ایک آیت آپ اپنے اندر میں لے لو تو آپ کو بیٹھنا سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پھرنا سمجھ میں آئے گا کہ پھرو بھائی اللہ کے پیغام کو لے کے پھرو. تو میری یہ گزارش ہے میرے عزیزو، عمل کی دنیا بہت بڑی محنت کا بہت بڑا محنت کا میدان ہے. شہروں کے شہر خالی پڑے ہیں، کہ بازاروں کے بازار شریعت سے خالی پڑے ہیں، تجارتی منڈیاں شریعت سے خالی پڑی ہیں، اور دیہات شریعت سے خالی پڑے ہیں، اور طبقات کے طبقات وہ دین سے خالی پڑے ہیں. خود بھی صفات ایمان کے لیے نکلو اور اوروں کو ان صفات پر لانے کے لیے نکلو. یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائے گا، قم فانذر وربک فکبر. یہاں سے ابتدا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ان کی عزت بٹھا کر وثیابک فطاہر والرجز فاہجر. خود بھی ظاہر اور باطن اس کے اندر ڈھلو. ولا تمنن تستکثر، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، قناعت سے چلو. ولربک فاصبر، پھر یہ نہ کہو کہ نتیجہ تو نکلتا نہیں، بس تم اللہ کی خاطر چپ کر کے کام کرتے رہو، نتیجہ میرا رب جب چاہے گا نکالے گا. نہ بھی نکلے تو مایوس نہ ہو. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. یہ لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے، لفظ فا بہت بڑی تسلی ہے کہ میرے بندو بہت سے نبیوں کی محنت کا میں نے کوئی نتیجہ ظاہر نہیں کیا. لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا ان کی قوم میں سے سوائے گھر کی بیٹیوں کے. تو فا اگر تمہیں ملتان میں نتیجہ نظر نہ آئے تو فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، بس قیامت آنے ہی والی ہے، قیامت آنے ہی والی ہے. وہاں میں کہہ دوں گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور میں کہہ دوں گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو دورے والے بچے ہیں یہ سال نقد کھڑے ہوں، اور پھر درجہ بدرجہ سب کے انشاءاللہ اتنے کے نام لکھنا تو مشکل ہوگا.